نکاح اتنی پاکیزہ چیز ہے کہ اس کو پانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی، اور زنا اتنی قباحت ہے کہ اس سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے 10 برس کے قریب قید کاٹی۔ پاکیزہ زندگی گزاریے، اسی میں راحت ہے۔ نکاح صرف 4 حروف کا مجموعہ نہیں ہے، نکاح ایک ذمہ داری ہے، ایک عہد ہے، ایک عہد اپنے آپ سے، اپنے ہمسفر سے، 2 گھرانوں سے اور اپنے رب سے۔ لہٰذا اس رشتے کا احترام کیجیے، یہ دنیا کا سب سے پاکیزہ اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ محبت صرف وہی حلال ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے۔ بنا نکاح کے سوشل میڈیا کی یہ محبتیں سوائے جہنم کی آگ اور ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ عورت کو اللہ نے مرد پر 3 درجہ زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، لیکن اپنی مخلوق میں سے تخلیق کا وصف اس نے صرف عورت کو عطا کیا ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کو صرف ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے۔ وہ خود پردے میں ہے، لیکن اپنی ساری مخلوق میں سے اس نے صرف اپنی بندیوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ جب آپ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کی آئینہ دار ہوتی ہے، تم اس کو کہو وہ خوبصورت ہے، وہ ہر روز نکھرتی جائے گی، اس سے کہو وہ خدمت گزار ہے، وہ مزید خدمت کرے گی، اس کو سراہو گے تو اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس کے اندر نقص نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں تم اسے توڑ دو گے، اس لیے اس کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو۔ شوہر کا احترام کرنے والی کی تربیت میں اس کی ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ کوئی بھی لڑکی بری نہیں ہوتی، اسے اچھا یا برا سسرال کا ماحول بناتا ہے۔ آخر وہ کب تک برداشت کرے؟ جب تک برداشت کرتی ہے تو سب ٹھیک، مگر جب اپنے لیے آواز اٹھاتی ہے تو بری بن جاتی ہے۔ ہر لڑکی گھر کا سکون چاہتی ہے، ہر وقت کی ٹینشن کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ جب پانی سر سے گزر جائے تو وہ مجبوراً آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ ہم سفر قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، اور پھر بھی وہ غمزدہ ہو اور ہمدردی طلب کرتا نظر آ رہا ہو تو وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ شکریہ اور معذرت کے الفاظ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ ان سے کمزور رشتوں کو ایک نئی زندگی دی جا سکتی ہے۔ انسان کا بہت بڑا دشمن اس کا غصہ ہے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس کو ختم کرتا ہے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا، جب ہماری قسمت پہلے سے ہی لکھ دی گئی ہے تو دعا کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ قسمت میں یہی لکھا ہو کہ مانگنے پر ملے گا۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ مطمئن زندگی کامیاب زندگی سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ یہ زندگی ایک سپر مارکیٹ کی طرح ہے۔ اس مارکیٹ میں گھومو پھرو، جو چاہے خریدو، جتنا چاہے خریدو، بے شک پوری ٹرالی بھر لو، لیکن یاد رکھنا کیشیئر کے پاس بھی جانا ہے، جتنا سامان لیا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ دنیا پر افسوس نہ کرو، یہ عنقریب تم سے چلی جائے گی، بلکہ اپنے دین پر افسوس کرو اگر تم اسے دنیا کی خاطر ضائع کر دو۔ صحابہ کرام نیکیاں کر کے بھی روتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے۔ نیکی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کو اللہ کی رضا اور جنت کا حقدار بنا سکتی ہے۔ طلوع ہوتا ہے یہ کہہ کر ہر روز کا سورج اجالے بانٹ دینے سے اجالے کم نہیں ہوتے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ جانے والے چلے جاتے ہیں، دنیا کی محفلیں، دنیا کی رنگینیاں چلتی رہتی ہیں۔ اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال، ہر انسان دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، ہم اہم ہے یہ ہی وہم ہے۔
انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے، موت سے نہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تلاشتا پھرتا تھا، اللہ پاک نے اس کے گھر بھیج دیا کہ قتل کر کے دکھا، الٹا اس کو گھر رکھ کے پالنا پڑ گیا۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ فقط سانس لینے کو زندگی نہیں کہتے، سانسوں سے جو وابستہ الجھنیں ہیں اور امتحان ہیں، یہی زندگی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلے اور وہ پھر رخسار تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دیتے ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں کسی کی عبادت کے بارے میں حتمی فیصلہ دینے والے؟ یہ تو بندے کا اپنے خدا کے ساتھ براہ راست معاملہ ہوتا ہے۔ آپ یا میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دکھاوا ہے، اور آپ کو تو دوسروں کے دکھاوے کو بھی سچ مان کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ کون جانے یہی دکھاوا کسی کو کسی دن سیدھی اور سچی راہ پر لا کھڑا کر دے۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ کی آنسوؤں سے بھیگی ہوئی کوئی بھی رات اور تکلیف میں گزرا ہوا کوئی بھی دن کبھی رائگاں نہیں جاتا، کیونکہ زندگی کا ہر آسان اور تکلیف دہ لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی عظیم منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جو کبھی تو جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے اگر وہ اتنا رحیم نہ ہوتا تو مجھ جیسے کہاں جاتے جو ایک پل میں مومن تو دوسرے پل میں منافق ہوں، اور یہ بات صرف وہی جانتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیتا۔ نہ جانے کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے ہی سال اس کی نافرمانیوں میں گزار کر صرف ایک بار اسے پکار لو تو وہ رب العزت کہتا ہے، حاضر ہوں میرے بندے۔ سوچو بھلا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے سوائے رب العزت کے؟ سچ میں اس کی محبت کمال ہے، لازوال ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آج سے ایک نماز کی عادت ڈالیں اور ہر ہفتے ایک نماز ایڈ کریں۔ اگر ساری پڑھتے ہیں اور فجر یا عشاء نہیں پڑھتے تو ایک اور کام کریں، جو 3 نمازیں آپ پڑھتے ہیں ان میں سنت اور نوافل پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ نمازوں کو بہتر بنائیں یہاں تک کہ وہ آپ پر اتنی آسان ہو جائیں گی، پھر اگلے ہفتے فجر اور عشاء ایڈ کریں۔ دل کی ہر بات نہیں کہی جا سکتی، شاید اس واسطے ہی خدا نے خاموش آہیں اور سسکیاں بنائیں، آنسو پیدا کیے، طویل نیند بنائی، اور اسی خاطر ہی بے کیف مسکراہٹ اور وقت الوداع ہاتھوں کو ہلانے کا سامان پیدا کیا۔